جب تم پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہو اس کی دنیا بکھرنے لگتی ہے۔ ڈارک فزیولوجی۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑی طاقت چھوڑ دینے میں چھپی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت، لگاؤ یا رشتے کو بچانے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، چاہے خود کو کھو دینا پڑے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات تمہاری غیر موجودگی تمہاری موجودگی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب تم پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہو تو تم صرف ایک شخص سے دور نہیں ہوتے، تم اپنی توانائی، اپنی عزت نفس اور اپنی خودی کو واپس لیتے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری خاموشی چیخ بن جاتی اور تمہارا سکون اس کے اندر طوفان برپا کر دیتا ہے۔ جو شخص تمہاری توجہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ اب اسی توجہ کے نہ ہونے سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ضدی ذہنیت شروع ہوتی ہے، ضبط، وقار اور خود پر قابو۔ یہ ویڈیو اسی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ جب ایک مرد پیچھا چھوڑ دیتا ہے تو صرف وہ نہیں بدلتا بلکہ اس کا چھوڑا ہوا شخص بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ جب تم رک جاتے ہو اس کی دنیا بکھرنے لگتی ہے۔ پہلی وجہ، توجہ کا مرکز ختم ہونا۔ جب کوئی شخص مستقل طور پر کسی کی توجہ میں رہتا ہے تو وہ اس توجہ کو اپنی پہچان سمجھنے لگتا ہے۔ تمہاری نظریں، تمہاری موجودگی، تمہارے پیغامات، یہ سب اس کے اندر ایک جھوٹی اہمیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد بس وہی ہے۔ لیکن جیسے ہی تم پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہو تمہاری توجہ کا وہ دائرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ محسوس کرتی ہے کہ کمرے کی خاموشی کچھ زیادہ گہری ہے، فون پر وہ مخصوص نوٹیفیکیشن نہیں آتے اور آئینے میں دیکھنے پر وہ پہلے جیسی نہیں لگتی۔ تمہاری توجہ اس کی خود اعتمادی کا ستون بن گئی تھی، اور جب وہ ستون گرتا ہے تو پوری عمارت ہل جاتی ہے۔ یہی لمحہ اس کی دنیا کے بکھرنے کی ابتدا بن جاتا ہے۔ دوسری وجہ، کنٹرول کھونے کا خوف۔ کچھ لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے بلکہ تم پر قابو پانا پسند کرتے ہیں۔ جب تک تم ان کے پیچھے ہو وہ تمہیں جذباتی طور پر اپنے شکنجے میں رکھتے ہیں، کبھی محبت کے نام پر، کبھی خاموشی کے ذریعے، کبھی امید کے ذریعے۔ مگر جب تم اچانک ان سے اپنا دھیان ہٹا لیتے ہو ان کے اندر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتے ہیں یہ اچانک آزاد کیسے ہو گیا۔ یہی لمحہ ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے ہٹنے سے ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار کوشش کرتے ہیں تمہیں دوبارہ اپنی گرفت میں لانے کی، باتوں سے، جذبات سے یا گناہوں سے، مگر جتنی بار وہ ناکام ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی دنیا بکھرتی چلی جاتی ہے۔ تیسری وجہ، انا پر ضرب لگنا۔ انسان کی سب سے نازک چیز اس کی انا ہوتی ہے، اور جب تم پیچھے ہٹتے ہو تو تم اس کے دل پر نہیں بلکہ اس کی انا پر وار کرتے ہو۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ ہمیشہ تمہیں اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، تم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن تمہارا خاموش ہو جانا اس کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتی ہے، کیا میں واقعی اتنی اہم نہیں؟ کیا یہ مجھے بھول گیا؟ یہ سوال اس کی نیند، اس کے سکون، اس کے اعتماد سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی اس کی برتری کے خمار کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی دنیا اس لیے بکھرتی ہے کیونکہ اس کی انا پہلی بار شکست کھاتی ہے۔ چوتھی وجہ، حقیقت سے
سامنا ہونا۔ جب تم کسی کو بے پناہ اہمیت دیتے ہو تو وہ خود کو ایک بلند مقام پر سمجھنے لگتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی قیمت تمہاری آنکھوں سے پیدا ہوئی تھی۔ حقیقت میں وہ اتنی خاص نہیں۔ جب تم خاموش ہو جاتے ہو تو اس کے سامنے سچ آ کھڑا ہوتا ہے۔ اب نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کے مزاج کا خیال رکھنے والا۔ اب اسے اپنی اصل شخصیت سے سامنا ہوتا ہے، جو کہ اکثر اتنی روشن نہیں جتنی تمہاری موجودگی میں دکھائی دیتی تھی۔ یہی احساس اس کے اندر شدید اضطراب پیدا کرتا ہے۔ وہ تمہارے بغیر خود کو کھوئی ہوئی محسوس کرتی ہے، جیسے روشنی کے بعد اندھیرا زیادہ گہرا لگتا ہے۔ حقیقت سے یہ پہلا سامنا ہی اس کی دنیا کے بکھرنے کی جڑ ہے۔ پانچویں وجہ توانائی کے منبع کا ختم ہونا۔ تمہاری موجودگی اس کے لیے ایک نفسیاتی توانائی تھی۔ تمہاری باتوں سے، تمہارے رد عمل سے، تمہاری فکر سے وہ اپنے اندر زندگی محسوس کرتی تھی۔ وہ تمہاری توانائی کو چوس کر خود کو طاقتور سمجھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی تم پیچھے ہٹتے ہو، وہ توانائی کا منبع بند ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ ویسی توانائی محسوس کرتی ہے، نہ وہ خود پر ویسا اعتماد رکھتی ہے۔ وہ تھکن، بے چینی اور خلا کا شکار ہونے لگتی ہے۔ تمہاری خاموشی اس کے اندر شور پیدا کرتی ہے، ایک ایسا شور جس سے بچنا ناممکن ہے، اور یہی شور اس کی اندرونی دنیا کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ چھٹی وجہ متبادل نہ ملنا۔ شروع میں وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو دوسرا آ جائے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس پر حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ تم جیسا کوئی نہیں۔ تمہاری باتوں کا انداز، تمہاری توجہ، تمہاری خاموشی میں موجود معنی، وہ سب منفرد تھے۔ اب جب وہ کسی نئے شخص سے بات کرتی ہے، وہ تمہارا سایہ ڈھونڈتی ہے، لیکن ہر بار مایوسی ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ تم واقعی چلے گئے ہو اس کے اندر گہرا خلا چھوڑ جاتا ہے۔ وہ تمہیں بھولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر تمہاری غیر موجودگی اس کے ہر لمحے میں گونجتی رہتی ہے۔ یہی احساس اس کی دنیا کو منتشر کر دیتا ہے۔ ساتویں وجہ تمہاری خود اعتمادی کا بھر جانا۔ جب تم پیچھے ہٹتے ہو تو تم کمزور نہیں ہوتے، بلکہ مضبوط ہو جاتے ہو۔ تمہاری خاموشی، تمہاری برداشت، تمہارا سکون، یہ سب اس کے لیے ایک نیا خوف بن جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں، اور یہی احساس اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تمہاری خود اعتمادی بڑھنے لگتی ہے، تم اپنی قدر پہچاننے لگتی ہو، اور تمہارا سکون اس کے اضطراب میں بدل جاتا ہے۔ تمہارے سکون کی گونج اس کی بے چینی بن جاتی ہے۔ وہ جتنا تمہیں کمزور دیکھنا چاہتی تھی، اب تم اتنے ہی پرعزم دکھائی دیتے ہو۔ یہی اس کی دنیا کی شکست ہے۔ آٹھویں وجہ کائناتی توازن کی واپسی۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک توازن ہوتا ہے۔ جب تم اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگتے ہو تو یہ توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ تم اپنی قیمت کم کر دیتے ہو، اور دوسرا فریق حد سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے۔ جب تم رک جاتے ہو تو کائنات توازن واپس لے آتی ہے۔ اب وہ شخص جو تمہاری توجہ سے طاقتور تھا، تمہاری غیر موجودگی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنی توانائی واپس لے لی، اور اس کا غرور زمین پر آ گرا۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ جب تم اپنی قدر پہچانتے ہو تو دوسروں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔